جن 50,000 شہریوں کے لیے یہ منصوبہ 2017 میں مکمل ہونا تھا وہ 2021 میں بھی اس کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ خواب تو علامہ اقبال نے سوچا تھا، سارا کریڈٹ علامہ اقبال کے پاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 10 دسمبر اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ویسے تو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبروں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، آج ایک اچھی خبر ہمارے لیے بھی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے پھر آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے آج کے طوفانی دورے اور کراچی والوں کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے جناب کہ ARY نیوز نے ہیٹرک مکمل کر لی ہے اور میں اب سے کچھ دیر پہلے یہ ایوارڈ وصول کر کے ہی یہاں پر پہنچا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے، ایک پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے آج کے دن کی مناسبت سے کہ ایک چینل جس کو میں بہت کم عمری میں پسند کرتا تھا اس کا حصہ بن گیا۔ اس کا حصہ بنے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے اور آج یہ چینل مسلسل تیسری چوتھی مرتبہ ناظرین کا پسندیدہ چینل بنا اور اس ادارے کی بہاف پہ، اس چینل کے بہاف پہ مجھے موقع ملا یہ ایوارڈ وصول کرنے کا، تو مجھے بہت زیادہ آج خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی خوشی کا یہ لمحہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ میں سے بہت سارے لوگ ARY کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو کیپ سپورٹنگ اسی طرح سے۔ تو خیر تھوڑے سے سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور PTI حکومت کے لیے سیاسی طور پر اور کراچی والوں کے لیے سماجی طور پر ایک بڑا دن تھا۔ خدا کر کے اس ملک کے سب سے بڑے شہر اور ہائیسٹ ٹیکس پیئرز کو جزوی طور پر 21ویں صدی کی پبلک ٹرانسپورٹ مل گئی ہے۔ کراچی والے جس قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ سے اب تک گزارا کرتے آئے ہیں ان کے لیے تو یہی 21ویں صدی کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ورنہ معذرت کے ساتھ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ بلٹ ٹرین سے بھی اب آگے کا سفر طے ہو رہا ہے اور بہت نئے آئیڈیاز کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو ملا کراچی والوں کو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا؟ کسی بھی مہذب معاشرے میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کی بہترین سہولت فراہم کرنا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر غضب خدا کا مجال ہے کہ یہ کوئی اس صوبے کی سیاسی اشرافیہ یا حکمران کے کانوں پہ جوں تک رینگی ہو۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کسی جماعت کی 13 سال تک مسلسل حکومت رہی ہو، 13 سال تک، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور ان کی عوام خوار ہوتی رہی ہو اس طرح کی کھٹارہ بسوں میں، جس طرح کی آپ نے اکثر دیکھا ہے تصاویر میں، آج کمپیریزن بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک لمحے کو یہ سوچئے کہ پنجاب میں نون لیگ نے میٹرو بنا دی، ٹھیک ہے، اسے جنگلہ بس کہا، جو بھی کہا، میٹرو بنا دی نون لیگ نے۔ خیبر پختونخوا میں PTI آئی، انہوں نے BRT بنا دی۔ تو آپ کی 13 سال سے حکومت تھی، آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں خیال آیا تو سائیں سرکار کو خیال نہیں آیا، باقی سب کو آ گیا۔ 18ویں ترمیم والے آج نظر نہیں آ رہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ کراچی کی خوشیوں میں شامل ہونے کی انہیں دعوت دی گئی تھی وفاقی حکومت کی طرف سے، لیکن انہوں نے منع کیا۔ بعد میں وہ شریک ہوئے یا نہیں میں اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ ایوارڈ وصول کرنے کی تقریب میں شامل تھا، بعد میں TV نہیں دیکھ سکا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گرین لائن کا افتتاح تو آج ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ سندھ حکومت کی اورنج لائن کب چلے گی؟ یہ سوال ابھی بھی باقی ہے۔ فروری 2016 میں نواز شریف نے گرین لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا کراچی میں، تو اس وقت سندھ حکومت کو بھی خیال آیا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، اور 4 مہینے کے بعد یعنی 10 جون کو انہوں نے بھی ایک منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے قائم علی شاہ، انہوں نے اورنج لائن بس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اور اسے گرین لائن کی طرح 1 سال میں مکمل کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اب اس اعلان کو بھی 5 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور یہ اعلان ابھی تک اعلان ہی ہے، اور آج تک یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ وہ جن 50,000 شہریوں کے لیے یہ منصوبہ 2017 میں مکمل ہونا تھا وہ 2021 میں بھی اس کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ گرین لائن منصوبہ مکمل ہونے پر بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت کو سراہا جائے، وہی گھسے پٹے سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ منصوبہ تو نون لیگ نے شروع کیا تھا۔ مطلب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ خواب تو علامہ اقبال نے سوچا تھا، سارا کریڈٹ علامہ اقبال کے پاس ہے؟ بھائی جس نے بنایا تھا لوگ تو اسی کی تعریف کر رہے ہیں نا۔ منصوبہ شروع کرنا کون سا کام ہے؟ اصل چیز تو ایگزیکیوشن ہے، کہ اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کو مکمل کرنا۔ چلو نون لیگ نے شروع کیا تھا تو آج مکمل بھی تو PTI نے کر دیا نا۔ آپ بھی ہمت کریں اور اپنا شروع کیا وہ منصوبہ ہی مکمل کر لیں۔ جو 2017 میں مکمل ہونا تھا آج کریں نا اسے مکمل، لیکن نہیں،
اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید 2023 کے انتخابات میں پھر کوئی نئی حکومت آئے یا عمران خان کی حکومت ہی آ جائے, وہ اگر اس منصوبے کو مکمل کریں پھر آپ سیاسی نعرہ لگائیں کہ یہ منصوبہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں شروع کیا تھا. مطلب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. بھائی آپ کی عوام خوار ہو گئی, سڑکوں کے اوپر کس طرح کی کھٹارا وہ چلتی پھرتی وہ میتوں والی بسیں ہیں. خدا کے لیے آپ بدلیں اس نظام کو. لوگ 21ویں صدی پہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور وہ کدھر ہیں آج. آپ کے ناصر حسین شاہ صاحب بڑے بیانات دیتے تھے, اتنی بسیں آرڈر کر دیں, اتنی بسیں آ گئی. ان کے 10 الگ الگ بیانات کامران خان نے اپنے شو میں چلائے تھے, جہاں وہ تاریخیں دے رہے تھے کہ جناب فلاں تاریخ تک اتنی بسیں آ جائیں گی, فلاں تاریخ تک اتنی آ جائیں گی. آج تک ایک بھی بس ان کی سڑکوں پہ دیکھنے کو نہیں ملی. جیسے پاکستان دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے ہے نا, اسی طرح اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور اس ملک کا سب سے اہم صوبہ سہولیات کے اعتبار سے دوسرے شہروں اور دوسرے صوبوں سے پیچھے ہے. آج خیبر پختونخوا کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس مل رہی ہے. کل وزیر اعظم نے اس کا آغاز کیا کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت. وہ جو کارڈز دیے جا رہے ہیں وہ بھی ان کو مل چکے. جنوری سے لے کے مارچ 2022 تک پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس مل جائے گی. کیا یہ سب کچھ سندھ حکومت میں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. یہ جو سہولتیں دوسرے صوبوں کو مل رہی ہیں وہ سندھ کی عوام کو کیوں نہیں مل رہی؟ وہ اس سے کیوں محروم ہے؟ بس اس وجہ سے کہ اپنی ہٹ دھرمی ہے, اپنا اپنا الگ الگ مقابلہ ہے سب کا. تو وفاقی حکومت کی جانب سے بارہا درخواست کی گئی ہے کہ جناب سندھ حکومت تعاون کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تعاون کرے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ بجٹ بھی دے گی اور ان لوگوں کو بھی شامل کرے گی اس منصوبے میں, کیونکہ صحت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. آج وزیر اعظم نے بھی اس بات کا شکوہ کیا کہ صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. سندھ حکومت آگے آئے, تعاون کرے وفاقی حکومت کے ساتھ, ہیلتھ انشورنس سندھ کی عوام کو بھی دیں گے. لیکن نہیں, معاملہ آگے بڑھ رہا. تو کہنے کو یہ منصوبہ جو گرین لائن کا ہے یہ موجودہ حکومت نے 3 سال لگا دیے اس منصوبے کو مکمل کرنے میں. نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے نا کہ شروع تو نواز شریف نے کیا تھا, 6-8 مہینے رہ گئے تھے مکمل ہونے میں, انہوں نے اتنا وقت لگا دیا. چلو 3 سال کا الزام بھی دیتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ 3 سال نہیں تھے. وفاقی حکومت کی جانب سے یہ منصوبہ صرف 20 مہینوں میں اس مرحلے تک پہنچایا گیا. کس طرح وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ صوبائی حکومت اس معاملے کے اوپر کام بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی. تو 20 مہینے پہلے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیشن کے لیے معاہدہ کر لیں, کام ہم کرتے ہیں, بجٹ بھی ہم دیں گے, لیکن آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, بیکاز 18ویں ترمیم کے تحت بہت سارے کام ایسے ہیں جو صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو اس کے بعد صرف 20 مہینوں میں یہ منصوبہ اس نیش تک پہنچا. جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہاں پر بنایا گیا. 900 کیمروں کی مدد سے مسافروں کی بسوں کی نگرانی ہوگی. 22 بس اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پر تقریباً 80 سے زائد یہ جو گرین لائن بسیں ہیں وہ روزانہ ہزاروں افراد کو سہولت فراہم کرے گی, اور صرف 50 روپے میں, صرف 50 روپے میں یہ آسان سفری سہولیات فراہم ہو رہی ہے. کیا مشکل کام تھا؟ اگر پی ٹی آئی حکومت 3 سالوں میں یہ کر سکتی ہے, مکمل کر سکتی ہے, تو 13 سال سے آپ کی گورنمنٹ تھی, کچھ کر لیتے. اب باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ مسافروں کے لیے بس اسٹیشنز پر جدید لفٹیں لگا دی گئی ہیں, ٹکٹس کا آٹومیٹک نظام ہے, بسوں میں جو آمد و رفت کی تمام تر تفصیلات ہیں وہ ڈیجیٹل سکرینز کے اوپر دستیاب ہوں گی. کراچی والوں کو تو یہ نہیں مل رہا تھا اتنے عرصے سے. کل میں وسیم بادامی کا پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا اہم منصوبہ کراچی میں شروع ہو گیا, مطلب ایگزیکیوشن ہو گئی اس کی, جسٹ بیکاز کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں انوالو تھی, اس لیے ہوا. اگر نہیں ہوتا تو یہ مزید اور بھی 20 سال تک لٹکتا. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, کریں نا اپنا اورنج لائن کا منصوبہ مکمل. یہ USB پورٹس جو لگا کے دی گئی ہیں بس میں اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے, یہ جو ویل چیئر کا نظام ہے, یہ 21ویں صدی کے سے بھی تھوڑا, میں تو کہتا ہوں یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. ابھی بھی لیٹ ہے, لیکن دیر آئے درست آئے. اب کراچی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس منصوبے کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. وہ حال نہ کریں جو اس جنگلہ بس کا ہوا یا وہ کھٹارا بسوں کا ہوا. نئی نئی چیز دیکھ کے, یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا جب میٹرو نئی نئی بنی تھی, کسی نے شیشے توڑ دیے, کسی نے سیٹوں کے کور اکھاڑ دیے, لیکن آہستہ آہستہ شعور آ گیا. وہ اس لیے کہ لاہور میں یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا, پھر راول پنڈی میں ہوا, پھر پشاور میں ہوا, ملتان میں ہوا. اب کراچی کے لوگوں کے لیے یہ جزوی سروس ہے, پورے کراچی کو تو کور نہیں کرے گی نا, جزوی سروس ہے, کچھ لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اتنے بڑے شہر کے لیے میں کہتا ہوں ریل کا پورا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے تھا. ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, پورے شہر کو کنیکٹ کرتا ہے سسٹم, ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ کو نئی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت, آپ کو نئی اپنی گاڑی کی ضرورت, آپ ریل پہ بیٹھے, معاف کیجیے گا پبلک ٹرانسپورٹ, یا آپ ریل پہ بیٹھے جتنے مرضی چل جائیں, آپ کو نہیں ضرورت ہے اپنی ذاتی گاڑی کی.
اور کراچی میں جو ٹریفک کا بے ہنگم شور شرابہ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھ کے واقعی میں دل دکھتا تھا. جب آپ لوگ کامنٹس میں آ کے بولتے تھے, بار بار پوچھتے تھے BRT کا بتائیں, کراچی BRT, کراچی گرین لائن کب آئے گی, تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. اب اچھی خبر یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ تو ہو گئے, پرائم منسٹر نے نئے منصوبوں کا بھی آغاز کر دیا ہے, مطلب اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. اب KCR شروع ہونے جا رہا ہے, پھر وہ جو کینجر جھیل سے پانی لانے کا منصوبہ ہے, کراچی والے تو پانی کو بھی ترسے ہوئے ہیں. مطلب ہر وہ بنیادی چیز جو وہاں کی عوام کا حق تھا اس کو ترس کے مل رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, پالیٹکس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں آنا چاہیے کہ مطلب یہ حکومت اس نے شروع کیا, یہ اس حکومت نے کیا. اس سے نکل کے اپنی عوام کے لیے کچھ کریں. لوگ 10 دن بعد بھول جائیں گے یار کس نے شروع کیا کس نے نہیں کیا. لوگ یاد رکھتے ہیں کہ کام کیا ہوا. آپ لوگ آگے بڑے کام کریں, آپ کے صوبے میں آپ کی لوگوں کو سہولت مل رہی ہے تو کیوں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. وہ ابھی K4 منصوبہ شروع ہونا ہے, ابھی KCR اتنا اہم پروجیکٹ ہے ریلوے کا, وہ بھی اگر سپریم کورٹ اس میں نہ پڑتی تو کہاں وہ شروع ہونا تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے منصوبے ہیں, ان کو مکمل ہونے دیں, خدا کے لیے اس میں سیاست نہ لے کے آئیں, عوام کو فائدہ ہونے دیں. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.